وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم ولہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرب سجود ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کی، آپ کی، ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس پر مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی، ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں کافی عرصے کے بعد اس مسجد میں حاضر ہوا اور آج پھر حاضر ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے. الحمدللہ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی. ماضی الحمدللہ مسجد کو آباد کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کی برکت سے مسجد کو بھی آباد رکھے، محلے کو بھی آباد رکھے، اس شہر کو بھی آباد رکھے اور اس ملک کو اور عالم اسلام کو آباد رکھے. اس وقت پاکستان کو قائم ہوئے قریب 53 سال سے زیادہ ہو گئے. اب الحمدللہ وطن عزیز بے شمار قربانیوں کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے مسلمان کی حیثیت سے جدوجہد کی اور مسلمانوں کے لیے ایک وطن عزیز حاصل کیا. 26 تاریخ 27ویں شب بڑی بابرکت رات تھی. رمضان مبارک، شب قدر. اس بابرکت رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پاکستان جیسا عظیم ملک عطا فرمایا. یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ تھا اور تحفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم مملکت کو اور عالمی اسلام کو اس وقت جو چیلنج درپیش ہے ان میں سب سے بڑا چیلنج یہود و نصارہ کا چیلنج ہے. یہود و نصارہ اور مشرکین ہندو یہ مسلمانوں کے کبھی دوست ہو نہیں سکتے اور ہمیشہ مسلمانوں کی تباہی، مسلمانوں کی بربادی، مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا سامان، سازشیں، ان کے لیے مصائب اور آرام پیدا کرنے کے لیے تمام وسائل وہ استعمال کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے
کیا ہدایت فرمائی ہے۔ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ داخلی مسائل جو ہیں گھریلو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ خطرہ جس سے ہماری قوم کو، ملت اسلامیہ کو، وطن عزیز کو خطرہ ہو، وہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ بے روزگاری بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی اور بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قتل و غارت گری اور امن و امان کا نہ ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسلم بھائی جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کی اپنی اپنی مشکلات ہیں۔ کہیں پانی کے مسئلہ ہے، کہیں دریاؤں کی تقسیم کا مسئلہ ہے، کہیں ڈیم بنانے کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے ہی مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو ہم آپس میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، خطرہ تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے۔ سب سے بڑا خطرہ عالمی اسلام کو 1450 سال سے مسلسل چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے اسلام دشمن قوتوں کا، مسلمانوں کے دشمنوں کا۔ اب ایک تو یہ بات ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ تو معلوم نہ ہو تو دوسری بات ہے، لیکن معلوم ہو جائے اور اس کے باوجود پھر ہم غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہیں تو یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ کا فلاں دشمن ہے، ظاہر ہے آپ سوچیں گے ٹھیک ہے، شاہ صاحب کی رائے ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ میرا دشمن ہے۔ لیکن یہی کوئی دوست آپ سے آ کر یہ کہے کہ بھائی فلاں تمہارا دشمن ہے، آپ اس سے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری رائے ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی رائے کو مان لوں، آپ جواب دے دیں، میں تو بہرحال اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، ایسا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ خود یہ ارشاد فرمائے کہ کون تمہارا دشمن ہے اور کون تمہارا دوست ہے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ رب العالمین خود ارشاد فرمائے تو پھر انکار کی، تردید کی، قبول نہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو قبول کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ دشمنی اصل کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پورے ایمان اور دل اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسری طرف مخالفین کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں، اللہ بھی ہے اور بھی ہے۔ کون ہے؟ 360 ہے، بتوں کی خدائی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی تین ہے، تین سے ایک ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، روح القدس ہے۔ اللہ تعالی باپ ہے، حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں، اور روح القدس جو ہیں یہ ہیں تین مل کر ایک ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ سب سے بڑی قوت ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی طاقت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کے جلال اور جبروت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔
اس کے مقابلے پہ سب عاجز ہیں. یہ سارا ملک اسی کا ہے. یہ ہم کہتے ہیں عقیدہ ہے ہمارا کہ ملکوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور ملک اسی کا ہے. جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے لے لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ملکوں کا مالک اور سپر پاور اور ساری قوت ہمارے پاس ہے. ہم جو چاہیں آپ کے ساتھ سلوک کریں، ہم جس کو چاہیں مٹا دیں، ہم جس کو چاہیں بمباری کر کے تباہ کر دیں. ہم سپر پاور ہیں. دیکھیے کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے آپ کا، یعنی ہمارا عقیدہ اور وہ لوگ کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے عقیدے میں کتنا فرق ہے اور کتنا تضاد ہے اور ایک دوسرے کے مقابلے پر ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ کہ ایک طرف شیطانی قوتیں ہیں، اور دوسری طرف رحمانی قوتیں. تو شیطان اور رحمان ان دونوں قوتوں کا مقابلہ قیامت تک جاری رہے گا. اب اس مقابلے میں ایک تو یہ ہے کہ ہتھیار ڈالنے بھائی ہم نہیں کر سکتے مقابلہ، اور ایک یہ ہے کہ سینہ سپر ہو جائے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر سینہ سپر ہو گئے تو یا تو غازی ہو گئے اور یا شہید ہو گئے. یہ فیصلہ فرمایا. اور اگر ہتھیار ڈال دیے اور ہاں میں رہے، ادھر میں ادھر میں رہے، یعنی نہ اللہ کے ہوئے نہ شیطان کے ہوئے، تو درمیانی رستہ وہ کوئی نہیں ہے. رستہ سیدھا ایک ہے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ مقابلہ کوئی نیا نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں سے اب مقابلہ شروع ہوا ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہودیوں سے مقابلہ اب شروع ہوا ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر کہ ہندوؤں سے مقابلہ اب شروع ہوا ہے. نہیں، یہ مقابلہ پہلے دن سے ہے. پہلے دن سے مکہ معظمہ میں جب 360 بت رکھے ہوئے تھے تو اللہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے. کعبۃ اللہ شریف کے چاروں طرف 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی پرستش ہو رہی تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تنہا تھے، اکیلے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ بازار میں کھڑے ہو کر، یعنی کوہ بو قبیس ایک پہاڑی ہے مکہ معظمہ میں، پہاڑی ہے، اس کا نام ہے کوہ بو قبیس، کعبۃ اللہ شریف کے قریب ہی ہے. یعنی کعبۃ اللہ شریف سے 10 منٹ کا فاصلہ. کوہ بو قبیس میں نہیں سمجھیے، بیچ بڑے بازار میں اکیلے 360 بتوں کے پجاری ہیں. کعبۃ اللہ شریف جو اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلے جس کی روئے زمین پر سب سے پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جس کی بنیاد اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، عبدیت کے اظہار کے لیے، اللہ رب العالمین سے اپنی عبدیت اور بندگی کے اظہار کے لیے رکھی گئی. پہلا گھر، وہ پہلا گھر مکہ معظمہ ہے. اس مکہ معظمہ کو جو اللہ کا گھر تھا اس پر بتوں نے قبضہ کر لیا. وہ 360 بتوں کے نے بیت اللہ شریف پہ قبضہ کر لیا. رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی بات ہے. آپ ذرا تصور کیجیے،
اور آپ ذرا اس پر غور فرمائیے کہ 360 بتوں کے پوجنے والے ہیں، ان کے مقابلے پر تنے تنہا اللہ کے محبوب کھڑے ہو گئے بڑے بازار، حکم ہوا اور حضور نے کھڑے ہو کر فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین تمہارا ہم سب کا خدا وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سجدے کے قابل وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، بندگی عبدیت کے اظہار کے لیے بندگی کے قابل اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ہے۔ 360 بتوں کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک اللہ کے لیے جھک جاؤ، لا الہ الا ہو، رحمان الرحیم ہے، وہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے۔ یہ آواز گونجی، اب آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ خود غور فرمائیے، 360 بتوں کے پوجنے والے یہ گوارا کر سکتے تھے کہ ان کے بتوں کے خلاف آواز بلند ہو اور یہ کہا جائے کہ معبود برحق تو صرف اللہ رب العالمین؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت سب کچھ کر سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ غلط ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بت تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ مالک الملک، ملکوں کا مالک، زمین و آسمان و عرش و فرش، ملک اور ملکوت، عالم علوی و سفلی، ملک و ملکوت، فلک اور فلکیات، ان سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ نعرہ جو مکہ معظمہ میں گونجا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، ہمارے بتوں کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے، ہمارے خداؤں کو چیلنج کر دیا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہی خدا ہیں، یہ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں نہیں ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوئی، کوئی پرواہ نہیں، اکیلے تھے، کوئی پرواہ نہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب فرما دی، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اللہ مالک الملک، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، بت کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کوئی روح زمین پر خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ہے، سب بے حیثیت ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، جس کو چاہے ملک عطا فرما دے، جس سے چاہے ملک لے لے، جس کو چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے عزت لے لے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پہلے دن سے اللہ کے ماننے والوں کی اور خدا کی ذات میں شریک کرنے والوں کی اور خدا کے نہ ماننے والوں کی، خدا کی خدائی میں بیٹا بنانے والوں کی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کچھ نہیں، اللہ ان سب سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید، اس کی عبادت اور اس کی بندگی
اور یہ کہ ہم سب اللہ رحمان و رحیم کے ماننے والے ہیں اور تم سب شیطان کے ماننے والے ہو، یہ رسول اللہ نے فرما دیا۔ جو بتوں کو پوجتے ہیں، جو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، یہ سب شیطان کے ماننے والے ہیں۔ رحمان کے ماننے والے ہم ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ رحمان کے ماننے والے ہیں۔ باقی ان سے کہا کہ تم سب شیطان کے ماننے والے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ لڑائی شروع ہو گئی۔